آپ نے ہمیں رات کی تاریکی میں ویلکم کہا، آپ نے پرجوش استقبال کیا، محبت و عقیدت کی اظہار کی. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھوڑا پاکستان کی جو ابھی کرنٹ سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس پہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آزادی مارچ آپ کا بڑے زور و شور سے شروع ہوا، کثیر تعداد میں عوام ہو گیا. کیا اثرات مرتب ہوئی ہے آزادی مارچ کے پاکستانی سیاست پر؟ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ آزادی مارچ کا پس منظر کیا تھا. ہم کیوں آزادی نکالنے پہ مجبور ہو گئے. دیکھیے، سب سے پہلے یہ انیشیٹو جمعیت علماء اسلام نے لی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس ملک میں 25 جولائی 2018 کا جو الیکشن ہوا، علماء اسلام اور تمام اپوزیشن جماعتوں کا 48 گھنٹے کے اندر یہ موقف قوم کے سامنے آیا کہ جس پارٹی کو، تحریک انصاف کو، بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ اکثریتی پارٹی ہے، عوام نے ووٹ کیا ہے، لیکن تمام اپوزیشن جماعتوں کی سرپرست جمعیت علماء اسلام کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ رائے اور موقف تھا کہ یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. اکثریت عوام کی ان کے ساتھ نہیں ہے، نہ اکثریتی ووٹ ان کے ساتھ ہے، بلکہ اس پارٹی کو ملکی سیاست پر مسلط کیا جا رہا ہے. یہ ریگ الیکشن تھا اور اس الیکشن کو جمعیت علماء اسلام سمیت تمام اپوزیشن جماعتیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطالبہ یہ رکھا گیا کہ اس کا واحد یہ ہے کہ فوراً ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، صاف اور شفاف انتخابات ہو. جمعیت علماء اسلام کا ایک اضافہ یہ بھی تھا کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، لیکن اپوزیشن جماعتوں کی شدتی اصرار کے بنیاد پر اس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم اسمبلی میں گئے. اس فیصلے کی تناظر میں جمعیت علماء اسلام نے اس ملک میں 1 درجن سے زیادہ ملین مارچ کیے ملک کے 4 صوبوں میں. آخر کار آزادی مارچ کا اعلان کیا گیا 27 اکتوبر سے، جس کا آغاز کراچی سے ہوا. پھر اسلام آباد اس کا منزل تھا، وہاں ہم پہنچے. تقریباً 3 ہفتے 2 ہفتے ہم وہاں رہے. اب اس کے رزلٹ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور فری اینڈ فیئر الیکشن اس وقت ہو سکتا ہے جب اسمبلیوں کو برخاست کیا جائے اور وزیر اعظم اور حکومت مستعفی ہو. یہ ہمارا مطالبہ تھا. بے شک اسمبلی برخاست نہیں ہوئی، وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن ہم جب گئے، ہمارے آزادی مارچ کی وجہ سے آج آپ ملکی سیاست کو، آزادی مارچ سے پہلے ملکی سیاست، بالخصوص وہ پارٹی جو ملک پر مسلط تھی، اس کا اسٹرانگ پوزیشن اس کے مطابق کیا تھی، آج اس کی پوزیشن کیا ہے. آج آفٹر شاکس ہمارے آزادی مارچ کی آپ کو نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کے اندر اپوزیشن بنی ہے، مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی، اور آج آپ نے سنا ہوگا میڈیا پر کہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک وزیر کی سربراہی میں عاطف خان کی 25 ایم پی ایز، جس میں کیبنٹ کے 5 وزراء بھی شامل ہیں، انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا. پنجاب اسمبلی میں ایک ایم پی اے کی سربراہی میں 20 ایم پی ایز پی ٹی آئی کے ایک گروپ بنا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے وزیر اعلیٰ پہ سوالات اٹھائے، اور اسی طرح مختلف وفاقی وزراء کی سٹیٹمنٹ، ان کی اتحادیوں کی آپ ذرا دیکھیے. جے ڈی اے آپ کے سامنے، ایم کیو ایم آپ کے سامنے، کاپ لیگ کی ناراضگی آپ کے سامنے، بی این پی اختر مینگل کی وہ سامنے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے سسرال، ایک ہے دلہا، ایک ہے دلہن، ایک ہے بارات. لہذا بارات نے بھی دلہے کے ساتھ دینے چھوڑ دیا،
وہاں سے آوازیں لگنی شروع ہو گئی. BNP بارات کا حصہ تھا نا, کاپ لیگ بارات کا حصہ تھی, MQM بارات کا حصہ تھی. جو معاملات ہیں میں تھوڑا آپ مزے کی بات سنیں نا. اور یہ ہے بارات کا حصہ. اور سسرال, آپ کو پتہ ہے سسرال کون ہے؟ جس نے دلہے کو دلہن پر مسلط کیا, وہ آپ کو پتہ ہے, وہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو دلہے کو کہا گیا ہے سسرال کی طرف سے کہ دلہے تم باندھ جاؤ. آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, کچھ اثرات نظر نہیں آ رہے, کچھ نتائج نظر نہیں آتے ہیں. اس لیے سسرال نے دلہے کو داماد کو جواب دے دیا کہ آپ دلہن بی بی کو, جس کا نام حکومت بی بی ہے, اس کو چھوڑ دیں. اگر نہیں چھوڑتے ہیں آپ, پھر حکومت بی بی آپ سے خلع لے گی. اب حکومت بی بی خلع لینا شروع ہو گئی. خیبر پختونخوا میں MPS کی شکل میں, فیڈرل میں وفاقی وزراء اور اتحادیوں کی شکل میں, پنجاب میں اپنی پارٹی کی شکل میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب دلہے کے ساتھ حکومت بی بی بھی نہ ہو, دلہے کے ساتھ سسرال بھی نہ ہو, دوسرے کے دلہے کے ساتھ بارات بھی نہ ہو, بلکہ دلہے کے ساتھ اپنے گھر والے بھی نہ ہو, تو آپ دیکھیے یہ ہے آزادی مارچ کے رزلٹ, یہ ہے آزادی مارچ کے اثرات, یہ ہے آزادی مارچ کے آفٹر شاکس. اب صرف یہ باقی ہے کہ طلاق کب ہوگی. اچھا, بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا اور ایک بات سمجھانے کی کوشش کی. ان ہاؤس تبدیلی دیکھ رہے ہیں, یا میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ 2020 جو ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کا سال ہوگا یا حقیقی تبدیلی اس میں آ پائے گی؟ آپ خود دیکھیے کہ یہ میچ 5 سال کا میچ ہے, جس کو آپ ٹیسٹ میچ کہہ سکتے ہیں. لیکن عمران خان اس کو 2020 یعنی T20 کی طرح وہ کھیلنے کی کوشش کرتے رہے. جس طرح وہ کھیلنے کی کوشش کرتے رہے, لہٰذا 2020 ہی ثابت ہوگا. 2020 میں گراؤنڈ ہوگا, تماشائی ہوں گے, لیکن کپتان کی قیادت میں یہ ٹیم نہیں ہوگی. نیا الیکشن ہوگا, نئی ٹیم سامنے آئے گی. 2020 میں نئے الیکشن ہوں گے, نئی ٹیم سامنے آئے گی. اس کو دیکھیں گے کہ وہ تماشائیوں کی یعنی 20 کروڑ عوام کی امیدوں پر, ان کی توقع پر پورا اترے گی یا نہیں اترے گی. یہ تو باوجود اس کے کہ فیلڈر, کیپر, امپائر, بالر, یعنی جتنے بھی تھے تماشائی, یہ سارے ان کے سپورٹر تھے. لیکن 18 مہینے میں نہ بالر نے کوئی کمال دکھایا, نہ کیپر نے کوئی کمال دکھایا. یہ سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا, نہ امپائر نے کوئی کمال دکھایا. آپ کی نظر میں پرفارمنس بالکل زیرو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب یہ تمام ان کے ساتھ تھے, حالانکہ عمران خان کہتے تھے کہ نواز شریف ہمیشہ امپائر کے مل کے جتوانے کی کوشش کرتے تھے. بھائی آپ کے ساتھ امپائر بھی تھا, آپ کے ساتھ ہتھوڑا بھی تھا, کیپر اور فیلڈر بھی تھے, سب اپنے تھے. پھر بھی آپ 18 مہینے سے انڈے پہ کڑے, ایک بھی رن نہ بنا سکے. تو ابھی تماشائی کہتے گراؤنڈ خالی کر دے, پچ خالی کر دے, نئی ٹیم کو راستہ دے دے. ایک ٹائم پہ وکٹ پہ جب پلیئر کھیلتے ہیں تو وہ پیئر کی شکل میں کھیلتے ہیں, جیسے کاف لیگ کھڑی ہوئی ہے PTI کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ آزادی مارچ کے دوران جب آپ کے معاملات زیادہ بگڑے تو کاف لیگ نے ہی درمیانی راہ اختیار کی, آپ سے مذاکرات کیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے قاضی برادران کے گھر جا کے, اور ہمارے لوکل جو MP ہیں حافظ عمر یاسر صاحب, ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. حکومت میں ہونے کے باوجود کاف لیگ کے لیے آپ کے دل میں نرم گوشہ ہے؟ دیکھیے, ہم ایک سیاسی پارٹی ہے, جمعیت علماء اسلام. ہر سیاسی پارٹی کی ہم احترام کرتے ہیں, جو جمہوریت اور آئین پر یقین رکھتے ہیں, پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں. اب چودھری برادران سے ہماری قیادت کی آج کی نہیں, ماضی کے دیرینہ تعلقات ہیں. سیاست اپنی جگہ پر, ذاتی دوستی اور رابطے بھی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ادھر جو کارفرما ثابت ہوا
وہ پرانے اچھے مؤثر اور مثبت تعلقات اور رابطے کار فرما ثابت ہوئے۔ باقی کاپ لیگ کی اپنی سیاست ہے، وہ کس پچ پر ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کھیلتے نظر آتے ہیں۔ اچھا حافظ صاحب، یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر پنجاب کی ابھی صورتحال نظر نہیں آ رہی، لیٹس سپوز اگر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کاف لیگ کو ملتی ہے تو کیا جمعیت علماء اسلام فیک گروپ، یا میں آپ کی ذاتی رائے اگر لوں، آپ سپورٹ کریں گے کاف لیگ؟ دیکھیے میری بات سنیے، میں ادھر یہاں جو آپ مجھ سے بات کرتے ہیں نا، میں جمعیت علماء اسلام کا ایک شناخت سمجھتے ہیں یا ایک کارکن سمجھتے ہیں آپ مجھ سے، لہٰذا اس بارے میں جب آپ جمعیت علماء اسلام کی موقف مجھ سے سنتے ہیں تو پھر میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے، پھر پارٹی کی رائے ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ ملک میں نیا الیکشن ہو، ہم نے ان ہاؤس تبدیلی کے قائل ہے، خواہ وہ پنجاب میں ہو، خواہ بلوچستان میں ہو، خواہ کے پی کے میں ہو، جہاں بھی ہو، ہم پورے ملک میں نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ پوری متحدہ اپوزیشن کی ہے۔ تو اس لیے کیا ہوتا ہے پنجاب میں کیا نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن عوام نے 18 مہینے میں دیکھ لیا کہ جو دعوے موجودہ حکمران نے کیے اس میں سے ایک کو بھی وہ وفا نہ کر سکے، بلکہ خود کہتے ہیں کہ عظیم لیڈر کی نشانی یہ ہے کہ وہ یو ٹرن لے، 110 یو ٹرن وہ لے چکے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یو ٹرن میں تو سینچری سے آگے گئے، لیکن کام اور کارکردگی میں 0/0 ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پنجاب میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، یہ اس کی ناکامی کی ایک بنیادی دلیل ہے کہ آپ کا وسیم اکرم پلس 0 پہ آؤٹ ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے پنجاب کے 12 کروڑ یا 10 کروڑ عوام پر مسلط کیا ہے۔ مولانا صاحب کی بلوچستان کی بھی ہم کو بات کریں کہ وہاں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عبدالقدوس جو وزیر ہیں وہ ایک عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہ رہے ہیں وزیر کے خلاف، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ تبدیلی وہاں آئے گی، اور جو اگر ہم ملک کی سطح پر بات کریں تو اس میں ہم جیسے پہلے بھی آپ بات کر چکے ہیں، اب کرپشن کی ریشو بہت بڑھ چکی ہے، یہ 17 سے اب 20 تک یہ ہمارے ملک میں چلا جا چکا ہے، تو یہ جو سچویشن بن رہی ہے جیسے ہم پہلے بھی فرما چکے ہیں، یہ کہاں تک یہ سلسلہ چلے گا؟ دیکھیے میں دو چیزیں، میں 22 کروڑ عوام کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے انڈے سے پھر مرغا، پھر 5 مرغیاں، پھر کٹھے، پھر بینسے، پھر لنگر خانے، پھر پناہ گاہیں۔ اب کہتے ہیں کہ میری تنخواہ پہ میرے گھر کا گزارا نہیں ہے، تو میں مشورہ دیتا ہوں تو پھر بنی گانا کو لنگر خانہ بناؤ، وہ آسان طریقہ ہے۔ اب آپ نے لوگوں کو کہا کہ سکون ادھر اس دنیا میں نہیں ہے، اگر سکون ہے تو قبر میں ہے۔ چلو بھائی قبر میں، وہ تو بھی آپ نے مہنگا کیا۔ اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ 300 کے بجائے 1200 روپے، اور قبر کے لیے جو پہلے 3000 روپے تھے ابھی میرے خیال میں 12000 روپے، تو وہ تو بھی آپ نے سستا مہنگا کر لیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت زندگی کے ہر شعبے میں ناکام ہو چکا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں موجودہ پارٹی کی حکومت کو کہ وہ مجھے 3 ایسے کام بتائیے جو عوام کی بہتری اس میں آیا ہو، کوئی بہتری۔ آپ نے بلوچستان کے بارے میں سوال کی، بلوچستان دیکھیں، موجودہ بلوچستان کی حکومت کو آپ ماضی کی پس منظر میں دیکھیں۔ جب نواب ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ تھے تو عدمی اعتماد اس کے خلاف آیا یا نہیں آیا، لیکن وہ عدمی اعتماد ایک فون کال پہ آیا،
اس کے اپنے ساتھیوں نے ایک ٹیلی فون کال پہ ان کے خلاف عدم اعتماد جمع کیا، عدم اعتماد کی تحریک پی ایم ایل این کے لوگوں نے، اراکین اسمبلی نے جمع کیا اور اس کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر کے قدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ راتوں رات ایک پارٹی بنی، باپ پارٹی، اور پھر راتوں رات اس باپ پارٹی کو الیکشن میں جتوایا گیا۔ اب بھی یہ موجودہ باپ پارٹی کی حکومت ایک ٹیلی فون کال پر کڑی ہے۔ اگر ٹیلی فون کال گمایا جاتا ہے الٹا تو جام کمال ختم، اگر ٹیلی فون کال نہیں گمایا جاتا جام کمال مضبوط۔ اسمبلی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ ان کی اراکین اسمبلی کی کوئی حیثیت ہے، سب کو انتظار ہے ٹیلی فون کال کی۔ جی سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والی جماعت پی ٹی آئی گورنمنٹ سے نون لیگ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نون لیگ لیڈ کرتی ہے اپوزیشن جماعتوں کو، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور آپ خود نکل کے سامنے آئے، اور ہم نے نون لیگ کی قیادت کو بھی یو ٹرن لیتے دیکھا، ہم نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی یو ٹرن لیتے دیکھا۔ کیسے ممکن ہو پائے گا کہ 2020 میں الیکشن ہو جبکہ اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پہ ہی نہیں ہیں؟ دیکھیے، آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے سب سے زیادہ متاثر نون لیگ ہے۔ میں میرے خیال میں یہ تسلیم نہیں کرتا، سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی حکومت سے ملک متاثر ہے۔ ملک کی سالمیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں، ملک کی سالمیت ملک کی خارجہ پالیسی نہ ہونے کی برابر ہے، کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، ایل او سی پر آئے روز لڑائی ہے، 72 سال میں امریکہ نے جرأت نہیں کی کہ پاکستان کے جغرافیے میں داخل ہو کے وہ بمباری کرے آج پر، انہوں نے آپ پر بمباری کی۔ تو اس لیے آپ ملائیشیا سمٹ میں شرکت نہ کر سکے امریکہ کے کہنے پر یا غیروں کے کہنے پر، اور انٹرنل پالیسی آپ کی ناکام ہے، وہ معیشت ہو جو بھی ہو، تو لہٰذا پی ٹی آئی کی حکومت سے پورے ملک اور 22 کروڑ عوام متاثر ہو چکے ہیں، چاروں شانے ان کے چت ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایک پارٹی متاثر ہے یا دو پارٹی متاثر ہے، نہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اپوزیشن تتر بتر ہے، اگر 2020 میں الیکشن ہو تو کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن ایک بات پر اس سے ہم بھی مایوس ہیں کہ اپوزیشن اس موجودہ حالات میں، اس کمزور حکومت کی موجودگی میں تتر بتر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپوزیشن لیڈر کو اہم مواقع پہ یہاں موجود ہونا چاہیے تھا، ان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس بات پر پھر بھی اپوزیشن متفق ہے کہ یہ ملک موجودہ حکومت کی موجودگی میں، اس کی تسلسل میں، اس کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا واحد حل یہ ہے، تمام اپوزیشن کا ڈیمانڈ کہ اس ملک میں اثرنو نئے الیکشن ہونی چاہیے، صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن، یہ واحد حل ہے۔ چونکہ مولانا صاحب کے پاس وقت بھی کم ہے، بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے اگلی نشست میں، پھر آپ تشریف لائیں گے تلنگانہ اسٹوڈیو میں، آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کی آمد کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا، تلنگانہ کی سرزمین پہ آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ بہت بڑی مہربانی، آپ نے موقع دیا، میں آپ کا اور آپ کے دوستوں کا، تلنگانہ میڈیا ٹیم اور میڈیا ہاؤس کا انتہائی مشکور ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے میں ابھی میاں والی سے جب آیا تو میاں والی میں اس حلقے میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام کانفرنس اور بہت بڑی سیمینار کا انعقاد ہوا تھا۔ جب میں نے پوچھا، وہ حلقہ انتخاب ہے ہمارے کیا نام ہے یو ٹرن خان صاحب کا، لیکن ان لوگوں سے جب میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہاں نہ پینے کا پانی ہے، نہ اس پورے حلقے میں تقریباً 70,000